جب دل دنیا کی آوازوں سے تھک جائے تو بندہ خاموشی سے اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹتا ہے اور وہیں سے ہدایت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 14، ٹھیک ہے۔ آج ہم سورہ کوثر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اصل میں تھا نا کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ بھائی بعض لوگ شکایت آ رہے ہیں ہمیں ہماری نظر کمزور ہے، ہمیں وائٹ بورڈ پہ نظر نہیں آتا۔ تو بھائی نظر نہیں آتا تو میں جو بول رہا ہوں وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، تو اس حساب سے لکھ لیا کریں۔ انا اس کا معنی کیا ہے؟ بے شک، یقیناً۔ نا کسے کہتے ہیں؟ ہم کو۔ یہ ضمیر پڑھ چکے ہیں نا آپ۔ انا نا اصل میں تھا نا بے شک ہم۔ تو انا نا کو عرب لوگ انا بھی کہہ دیتے ہیں، ایک نون کو غائب کر دیتے ہیں، تو پڑھا کیا جاتا ہے یہ انا بھی پڑھا جاتا ہے اور اننا بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں۔ تو انا اصل میں کیا تھا؟ انا نا اعطینا اکرمنا۔ باب اکرام پڑھا نا آپ نے؟ اکرام کا معنی اکرام کرنا۔ تو اعطاین، یہ اکرام کا معنی کیا ہے؟ اکرام کرنا۔ اعطاین اصل میں اعطاون تھا، چھوڑیں آپ اتنی بحث میں نہ جائیں۔ اعطاین عطا کرنا۔ تو اکرام کا ماضی آتا ہے اکرما، اکرام کیا اس ایک شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں۔ تو اعطاین کا ماضی کیا آئے گا؟ اعطایا، اعطایا، عطا کیا اس نے۔ عطا سے نکلا ہے نا، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا ہے بھائی، کہتے ہیں نا اللہ کی کیا ہے؟ عطا ہے۔ تو اعطایا، عطا کیا اس نے۔ اب آپ گردان پڑھیں، ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن، ضربتو ضربنا۔ تو اعطی اکرمنا اعطینا، ٹھیک ہے نا۔ اکرما اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمتا اکرمتما اکرمتم اکرمتی اکرمتما اکرمتمنا اکرمتو اکرمنا۔ اکرمنا اعطینا، عطا کیا ہم نے۔ بہت آسان ہے اگر دماغ استعمال کیا جائے۔ اعطینا جیسے اکرمنا، ٹھیک ہے۔ عطا کیا ہم نے۔ کا وہی ضمیر ہے، ہوا ہما ہم، یا ہما ہم، کا کما کم، کی کما کننا۔ تو یہ بتا چکا ہوں میں کا معنی آپ کو۔ تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ قرآن سامنے رکھ کر بیٹھیں گے نا تو یہ سب لکھا ہوا ہے وہاں پہ۔ لوگ مجھے شکایت نیچے کمنٹس میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ او بھائی قرآن سامنے رکھا ہوا ہے تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ عجیب، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے یہ تو۔ میں پھر بھی ویسے ہی لکھوا رہا ہوں کہ ورنہ تو آپ کے سامنے جب قرآن رکھا ہوا ہے تو اعطینا بھی ہے اور اکرمنا بھی ہم نے پورا لکھوایا تھا آپ کو، اکرما۔ تو وہ تو اب ہر چیز بچوں کی طرح تھوڑی ایک ایک چیز لکھوائی جائے گی، آپ کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی آپ کو۔ اعطیناک الکوثر، کوثر کہتے ہیں، کوثر کے دو مطلب آتے ہیں۔ ایک حوض کوثر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا کی جائے گی، اور آپ اس کے پانی سے امتیوں کو پانی پلائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے جو وہ پانی پی لے گا قیامت تک اس کو پیاس، قیامت کہہ رہا ہوں، کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ قیامت تو آ چکی ہوگی نا، قیامت تک تھوڑی۔ اور کوثر خیر کثیر کو بھی کہتے ہیں، خیر کوئی بھی بہت بڑی خیر ہو اس کو بھی کوثر کہتے ہیں۔ تو دونوں تفسیریں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی، یہ مزیدار ہے، فصلی۔ فا الگ لفظ ہے، فا کا معنی تو، صلی کیا ہے اصل میں یہ سمجھیں۔ صلی یہ کیا ہے؟ باب تفعیل آپ نے پڑھا تھا نا، تسبیح۔ تسبیح اس کا ماضی کیا آتا ہے؟
سبح. مضارع کیا آتا ہے؟ یسبح. امر کیا آئے گا؟ امر بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ یہاں سے یا کو گڑچ کیا اور آخر حرف کو کیا کر دیا؟ بولو بھائی. ساکن. تو کیا بن گیا؟ سبح. یا کو حذف کیا. پہلا حرف چونکہ زبر ہے پہلے پہ جزم نہیں ہے اس لیے شروع میں الف لانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بنتا ہے سبح. یہ آرڈر کا صیغہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح بیان کریں. قرآن میں تھا نا فسبح بحمد ربک. تو صلی بھی ایسے ہی تھا, اصل میں تھا صلیا. صلیا اس کو پڑھا جاتا ہے صلی. صلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا. صلیا نماز پڑھی اسے شخص نے. مضارع آئے گا یصلیو. یصلیو جس کو پڑھا جاتا ہے یصلی. یہ یا آ رہا ہے نا, واو الف اور یا حروف گڑبڑیاں ہیں نا تو یہ چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ پڑھا جاتا ہے یصلی. کیا پڑھا جاتا ہے؟ یصلی یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے. اس کا معنی دعا مانگنا بھی آتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یضربون کی طرح یصلون یسبحون وہ سب صلات بھیجتے ہیں نبی پر. یصلی. اب امر کیسے بنے گا؟ اس یا کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے, گڑچ کر دیں گے. حذف کو اردو میں گڑچ کہتے ہیں. یصلی ٹھیک ہے نا. تسلی بھی یصلی بھی ایک ہی بات ہے. اس تا کو گرایا تو کیا بن گیا؟ صلی. آخر حرف کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کرنا چاہیے نا. جیسے یسبح میں سبح تو صلی میں آخری حرف کو دیکھا یہ پہلے سے ہی ساکن ہے تو اب ہمیں تو کرنا ہے کچھ نہ کچھ. بس ہم نے ساکن کرنا ہے. امر بنا رہے ہیں ہم تو ہم نے کیا یار جو ساکن ہے نا اب اس کو مزید ساکن کرنے تو کر نہیں سکتے, اس کو اڑائی دو. اور ویسے بھی حروف گڑبڑی ہے نا, واو الف یا واول حروف ہیں تو یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. تو کیا کر دیا؟ صلی. تو یہ امر میں یہ آخری حرف میں اگر یہ یا آ رہا ہوتا ہے نا تو اس کو غائب ہی کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. نہیں آیا تو صلی امر کا صیغہ ہے, بس یہ ذہن میں رکھیں. باب تفعیل ہے تسبیح کی طرح. صلی. صلی کا معنی نماز پڑھو. تو بھی کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب. یہ صلو علی الحبیب کیا ہے؟ یہ آپ کو گرین چینل میں ملے گا. صلو علی الحبیب اصل میں تھا صلیو. اب یہ گرین چینل والوں کو یہ بات کا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا. صلیو علی الحبیب تھا اصل میں. سبحو کی طرح. جیسے سبح ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کا معنی ہے تسبیح بیان کر تو ایک آدمی. سبحا تم دونوں. سبحو تم سب تسبیح بیان کرو. تو اصل میں تھا صلیو علی الحبیب. لیکن یا آ رہا ہے حروف گڑبڑی ہے تو صلیو میں گھمانا تھا تو انہوں نے سلو ہو گیا. کیا بنا دیا اس کو؟ سلو. صلو علی الحبیب. صلو کا مطلب صلات بھیجو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ سمجھ میں آ گیا. فصلی. فصلی لی ربی کا. فصلی کا معنی نماز پڑھیں آپ. لی کا معنی لیے. رب کا معنی رب. ربی کا آپ کا رب. نماز پڑھیے آپ اپنے رب کے لیے. ونحر واو کا معنی اور. انحر تھا اصل میں اسمع کی طرح. افتح کی طرح. فتح یفتح. تو نہرا ینہر ضربہ کی طرح ہے. نہر کا معنی ہوتا ہے اونٹ ذبح کرنا. اونٹ کو جو گلے میں چاقو مار کے گراتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نہر. تو ون اصل میں تھا وانحر پڑھا جاتا ہے ملا کے ونحر تو الف سائلنٹ ہو جاتا ہے. ونحر. فصلی آپ نماز پڑھیں. لی ربی کا اپنے رب کے لیے. ونحر اور قربانی کریں آپ. لکھا ہوا تو ہے اونٹ کی قربانی مگر مراد اس سے ہر قسم کی قربانی. فصلی لی ربی کا ونحر. یہ کلیئر ہو گیا.
اچھا بھائی اب اس کی ہم تفسیر بیان کر دیتے ہیں. اوہ سوری پوری آیت ہی چھوڑ دی ہم نے. ان شانئک ھو الابتر. جزاک اللہ. ان بے شک شانئ یہ جو شانئ ہے یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, اس کا معنی ہے دشمن. شانئ کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو. کا معنی آپ کا. ان شانئ کا بے شک آپ کا دشمن هو الابتر وہ دشمن کیا ہے؟ ہوا کا معنی وہ الابتر. ابتر اصل میں دم کٹے کو بھی کہتے ہیں, جس کی دم کٹ گئی ہو اس کو بھی کہتے ہیں جس کا نام و نشان ختم ہو جائے. ابتر کا معنی کیا ہے؟ نام و نشان باقی نہ رہے. لکھا ہوا سمجھ میں نہیں آ رہا تو پڑھا ہوا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. ابتر جس کا نام و نشان باقی نہ. اردو میں استعمال ہوتا ہے یار میری تو حالت ابتر کر دی ہے اس نے, کہتے ہیں نا اتنی ابتر حالت ہے. مشکل اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن ہوتا بہرحال ہے. ابتر بہت بری حالت ہو گئی ہے, یعنی اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. ابتر میں لکھ دیتا ہوں. دم کٹے کو بھی کہتے ہیں وہ جس کا نشان باقی نہ رہے, نسل باقی نہ رہے. ٹھیک ہے. افعال کے وزن پر صیغہ صفت ہے, چھوڑیں صیغہ صفت کو, کنفیوز ہو جائیں گے لوگ. ابتر بس کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں؟ ہے تو صیغہ صفت. افعل جیسے اعما, اسممو, ہاں عیب کے معنی میں ہے نا, اور اعور جیسے میں نے مثالیں دی تھیں. اس کی مؤنث آتی ہے بترا. اچھا خیر, تو ان شانیہ کا هو الابتر قرآن کی مختصر ترین صورت. تو ہم آگے قل یا ایھا الکافرون بھی حل کر لیتے ہیں, پھر دونوں صورتوں کی تفسیر ایک ساتھ ریکارڈ کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اگلی صورت ہے قل یا ایھا الکافرون. قل کیا ہے اصل میں؟ قل بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں. اصل میں تھا قوالا. قوالا یقبلو. قوالا یقبلو جیسے نصرہ ینصرو, نصرہ ماضی, ینصرو مضارع. واو حروف گڑبڑی ہے. قوالا کو قالا پڑھتے ہیں, یقبلو کو یقولو پڑھتے ہیں. یقولو کو کیا پڑھتے ہیں؟ یقولو. وہ کہتا ہے یا کہے گا. جب امر بناتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اس یا کو گرا دیتے ہیں, مارکیٹ سے کیا کر دیتے ہیں؟ شارٹ. یہ بن گیا قولو. کیا بن گیا؟ قولو. صاف کر کے لکھ دیتا ہوں یہاں پہ موٹا موٹا. قولو بن گیا. امر بناتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ آخر کو ساکن کرتے ہیں, بن گیا قول. شروع میں الف لے کر آتے ہیں اگر پہلا حرف ساکن ہو, نہیں ہو تو کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ قول. اس کا معنی ہے کہو, ایک آدمی سے خطاب ہو رہا ہے, کہہ. اب قول اتنا لمبا ہے اور یہ ہے بھی واو گڑبڑی حرف ہے, تو عرب نے اس کو بنا کے دیا قل. اب قول کون بولے گا بھائی؟ اتنی دیر اس کی بات کرنے میں نہیں لگی جتنی دیر آپ کو اس کے کہنے میں لگ رہی ہے. بھائی میں آپ سے کہتا ہوں بات کریں, اور بات کرنے کا لفظ اتنا لمبا میں نے کھینچ دیا کہ آپ کے اب ٹائم ختم ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے کہ آپ نے جتنی دیر میں مجھے بات کرنے کے لیے کہا ہے تو میرے بات کرنے کا ٹائم بھی آپ پی گئے ہیں. تو اگر آپ بولیں نا قول, وہ کہے گا قول کچھ کہنے کے قابل چھوڑا نہیں ہے, ٹائم ختم ہو گیا, میٹنگ کا ٹائم, آپ جا سکتے ہیں. تو اس لیے عربوں نے کیا کیا؟ قول کو شارٹ کر کے کیا کر دیا, اور بہت اچھا کام کیا. صحیح ہے نا, بالکل مناسب کام کیا. جب قل سے بات بن رہی ہے تو قول کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں نے قول کو بنا دیا قل. یہ عربی اہل لغت کی بات کر رہا ہوں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب تھے نا,
زبان تو خود ہی نیچرل اس میں بن جاتی ہے نا. تو یہ بن گیا قل. قل کا معنی کہیں, ٹھیک ہے نا, قول سے نکلا ہے. قول اردو میں استعمال ہوتا ہے, بات کو کہتے ہیں. دو بندوں کو بولیں گے تو قولا, قولو, قولی, ٹھیک ہے نا. اچھا قل کہہ دیں. یا کا معنی کیا ہے؟ اے. اردو میں استعمال ہوتا ہے. یا اللہ, ہم کہتے ہیں نا یا اللہ, اے اللہ. قل یا ایھا الکافرون. ایھا, یہ ایھا کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے. ایو کا مطلب ہوتا ہے یہ صرف یوں سمجھ لیں کہ ایک تنبیہ کے لیے لگایا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ارے, اور ہا کا معنی بھی ایک تنبیہ, ہا یعنی ادھر متوجہ ہو جاؤ. تو اب اتنی گہرائی میں آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایھا کا مطلب کیا؟ ارے ہو, ارے ہو, ارے بھائی. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا, تو ارے بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ. لیاری کی زبان میں اڑے, ٹھیک ہے نا, اڑے کہتے ہیں اسے. ہمارے یہاں ارے بھی. ایھا کا معنی او, اے. یا کا معنی اے, ایھا کا معنی او. اے او الکافرون, اے او کافروں. کافرون کون سا صیغہ ہے؟ کافر کی جمع ہے. کفارا یکفرو, نصارا ینصرو. اس میں فاعل آتا ہے ضاربن تو اس کا آئے گا کافرون. جمع آتا ہے ضاربونا تو اس کا آئے گا کافرونا. اے کافرو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو رہنے دیں بھائی. قل یا ایھا الکافرون, اے کافرو, یہ ان سے خطاب ہے. لا اعبدو, اعبدو انصرو کی طرح. انصرو میں مدد کرتا ہوں, اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا. لا اعبدو ما, یہ جو ما ہے نا اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں. ایک معنی اس کا الذی والا بھی آتا ہے. الذی کا معنی وہ جو کہ, تو ماں کا معنی بھی وہ جو کہ, ٹھیک ہے. یہ نوٹ کر لیں, ماں کا معنی بہت دفعہ کیا آتا ہے؟ الذی. جو الذی کا معنی وہی ماں کا معنی. لا اعبدو ما, میں نہیں عبادت کرتا اس کی جو کہ, میں عبادت نہیں کرتا ماں اس کی جو کہ, یعنی اس کی جو کہ, یا ہو انگلش میں نا, ہو یا ہوم, یہ بالکل وہی معنی ادا کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. میں عبادت نہیں کرتا ماں اس کی. تعبدون, تعبدون تنصرونا کی طرح. تنصرو تم مدد کرتے ہو, تنصرو, تنصرانی, تنصرونا تم سب مدد کرتے ہو. تعبدونا تم سب عبادت کرتے ہو. مطلب کیا ہو؟ میں عبادت نہیں کرتا ماں اس کی, تعبدونا تم عبادت کرتے ہو جس کی. بہت آسان. میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی عبادت تم کرتے ہو. ولا, واو کا معنی اور, لا کا معنی نہیں, انتم کا معنی انتم. میں نے بتایا تھا نا انٹی اور انتم کا فرق بتایا تھا. انتم. عابدونا, ضاربونا کی طرح, کافرونا کی طرح, قاتلونا کی طرح. قاتل قتل کرنے والا, قاتلون بہت سارے. تو عابد عبادت کرنے والا, عابدونا بہت سارے عبادت کرنے والے. تو ولا انتم, اور نہیں ہو تم بھی, عابدونا عبادت کرنے والے, کیونکہ انتم بہت سارے ہوتے ہیں نا, تم سب کو خطاب ہے. تو عابد کے بجائے عابدونا. ولا انتم عابدونا, اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو, اس میں فاعل ہے یہ. ولا انتم عابدونا ما اس کی, ولا انتم عابدونا ما اعبد, اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم, ولا انا, اور نہ ہوں انا عربی میں کہتے ہیں میں, انا نحنو بتایا تھا نا. ولا انا عابد, یہ اس میں فاعل ہے, اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں. ولا انا عابد ما اس ذات کی, عبدتم, عبد تم تھا اصل میں, پڑھتے عبد تم ہے. ضرب تم کی طرح, نصر تم. بھائی دیکھو نا, ضربا ضربا ضربو, ضربت ضربتا ضربنا, ضربتا ضربتما ضربتم.
تم سب مارتے ہو. عبدتم تم سب عبادت کرتے ہو. ولا انا عابدن اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ما اس معبود کی عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو. پھر دوبارہ تکرار کیا اسی مضمون کا, ولا انتم عابدون ما اعبد, یہی آیت دوبارہ آئی ہے. اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما اس ذات کی عابد جس کی عبادت میں کرتا ہوں. لکم, لام کا معنی لیے, کم کا معنی تمہارے. لکم دینکم, تمہارے لیے, دینکم تمہارا دین. ولیا, واو کا معنی اور, ولیا یا کا معنی میں, ذرا بنی تھا نا, یا آ رہا تھا. ولیا اور میرے لیے, لکم دینکم ولیا دین, اور میرے لیے ایک دین ہے. یہ تو ترجمہ بتا رہا ہوں نا. لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین, ولی دین اور میرے لیے بھی ایک دین ہے. ایک کا ترجمہ تنوین سے کر رہا ہوں. جب بھی دو زبر دو سے دو پیش آتا ہے نا تو اس کا معنی کوئی یا ایک لگتا ہے. سمجھ میں آ گیا, ٹھیک ہے, نہیں ہے تو زیادہ پیچیدگیوں میں جانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. تو بس لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے دین, ایک الگ دین ہے میرے لیے. تو یہ سورہ کوثر اور سورہ کافرون. کتنا ٹائم باقی ہے بھائی؟ 19 منٹ باقی ہیں ابھی. تو سورہ کوثر اور سورہ کافرون کا میں نے آپ کو جو گرامر کے لحاظ سے حل کر دیا. اب ہم آگے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. تو اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے. پہلے سورہ کوثر ہم نے پڑھی ہے. کوثر عربی میں خیر کثیر کو کہتے ہیں. اس سورت کا ایک شان نزول ہے. شان نزول اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی. تو بہت سو نے قبول کی, بہت سو نے انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پیدا ہو گئے. عرب میں نرینہ اولاد کو ایک بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی. آپ کے بیٹے پیدا ہوئے قاسم, اور ان کا انتقال ہو گیا. تو اس پہ جو ہے نا مشرکین مکہ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تو ابتر ہے معاذ اللہ, یعنی ان کی تو نسل ہی ختم ہو رہی ہے, ان کا تو اثر ہی ختم ہو جائے گا, اور جو دین یہ لے کر آئے ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ دین ختم ہو جائے گا. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹے جو ہے وہ قائم مقام بنتا ہے اور وہ اسی ویژن کو لے کے آگے چلتا ہے. تو ان کو یہاں ویسے بھی لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں مکہ میں, اور ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے, یعنی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے, کیونکہ نسل تو نرینہ اولاد سے چلتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ ابتر ہے معاذ اللہ. ابتر کا معنی ان کا نام و نشان ختم ہونے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. آپ کو یہ طعنے سن کے غم ہوتا تھا. انسان کو بہرحال ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی. عاص ابن وائل ایک بہت اسلام دشمن تھا, عرب کا سردار تھا, اس نے یہ پروپیگنڈا بہت کیا تھا. تو اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی. انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے. خیر کثیر سے مراد آپ کو جو ہم نے اسلام دیا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں بھی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جو دین دے دیا, اس کی دینی دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی. تو یہ خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو حوض کوثر دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے. جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو ایک نہر آپ کے اختیار میں دی ہوگی جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے, اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھ جائے گی. تو جس کو اتنی بڑی نہر ملی ہو, اتنا اس کو عزت مل رہی ہو آخرت میں, تو اس کو ایسی شخصیت کو کہ اگر نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو وہ یہ غم کوئی غم نہیں ہے ان کے لیے. تو یہ دو خوشخبریاں دی گئیں. انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. اب چونکہ اللہ نے ایک نعمت کی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر بھی شکر واجب ہے. وہ شکر کیا ہے؟ فصلی لربک, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, ونحر اور قربانی کیجیے. دو کام آپ کریں گے, نماز اور قربانی, تو اس کا صلہ اللہ آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ ان شانئک ھو الابتر, آپ کا دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں, آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے. تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ دین پر مضبوطی سے قائم رہیے, آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے. تو ان کے جسمانی بیٹے تو ہوں گے, روحانی اولاد نہیں ہوگی ان کے, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے درجنوں بچے ہو کے بھی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. باپ دیکھیں عرب کے بہت اولاد ہوا کرتی تھی,
لیکن آج ان عرب کے سرداروں کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے. نہ ابو جہل کو پوچھا جاتا ہے, نہ ابو لہب کو, نہ عاص بن وائل کو. تاریخ میں ان کا تذکرہ ایک برے عنوان سے, برے نام سے کیا جاتا ہے. کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں, حتیٰ کہ ان کی اولادیں بھی آگے جا کے مسلمان ہو گئیں, انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کا ذکر چھوڑ دیا. تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اچھا, اب اس میں جو کچھ علمی باتیں ہیں, نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پر کوئی انعام کیا ہو, احسان کیا ہو, تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا تم شکر ادا کرو. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں خطاب کیا گیا کہ ہم نے آپ کو جب کوثر عطا کی ہے تو آپ اللہ کے بندے ہیں, لہذا آپ پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. پہلی بات تو یہ پتہ چلی. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے وہی ہوگا جو اس صورت میں بیان کیا ہے, ایک نماز اور ایک قربانی. نماز ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیبل ہے جسمانی عبادت کا, اور قربانی لیبل ہے مالی عبادت کا. کیونکہ جب آپ جانور, عرب میں اونٹ جو ہے نا یہ بہت قیمتی مال تھا, تو اتنے قیمتی مال کو کاٹ دینا یہ بہت بڑی قربانی سمجھی جاتی تھی. تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسم کو بھی کھپانا ہے جیسے کہ نماز میں کھپایا جاتا ہے, اور اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے جیسے کہ قربانی میں کیا جاتا ہے. تو مراد صرف نماز اور قربانی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک لیبل ہے. اور قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کرتا ہے, مثالوں سے پورا ایک جو ہے نا لا بیان کرتا ہے, قانون بیان کرتا ہے. تو یہاں بھی ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ شکر کا دو طریقے ہیں, ایک جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی. مال بھی خرچ کرنا ہے اور جو ہے جسمانی عبادت بھی کرنی ہے. اب تمام جسمانی عبادتیں اس میں آ گئیں, کیونکہ نماز سب سے اہم ہے اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کیا. اس میں روزہ بھی آ گیا, اس میں حج بھی آ گیا, اور اس میں جو کچھ بھی ہم اللہ کے لیے اپنے جسم کو کھپاتے ہیں سب کچھ آ گیا. اور مال میں تمام مالی عبادتیں آ گئیں, زکوٰۃ بھی آ گیا, فطرانہ بھی آ گیا, اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا, یعنی ہر وہ عبادت جس میں قربانی کا عنصر ہو. تو قربانی یعنی مالی قربانی کا عنصر ہو. تو مالی قربانی جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے بھی حاصل ہوتی ہے, رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اور ضرورت مند کو قرضہ دینا, یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. تو یہ بھی اس سورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ تو دوسری بات ہوئی. اور تیسرا جو سبق ہمیں اس سورت سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ اللہ کے احکام کو فالو کرتے ہیں تو روحانی نسل بہرحال آپ کی ہی بڑھتی ہے. اور اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو بھول جاتی ہے. جیسے کہ اولادیں تو ملی مشرکین مکہ کو, مگر کوئی ان کو یاد نہیں رکھتا. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینداروں میں یہ چیز نظر آتی ہے, ان کی اولادیں والدین کے مرنے کے بعد موت تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں, موت تک صدقہ خیرات کرتی رہتی ہیں. پھر آگے نسلیں پیدا ہوتی ہیں, وہ بھی اپنے باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. لیکن جو زیادہ نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں پہ بڑا خرچ کرتے ہیں, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو اولادیں چند دنوں میں ان کو بھول جاتی ہیں. جتنا دین سکھایا ہوگا آپ کی اولاد آپ کو اتنا ہی یاد رکھے گی, اور آپ کی نسلیں آپ کو اتنا ہی یاد رکھیں گی. اور جتنا آپ نے اپنی اولاد کو دین سے دور کیا ہوگا تو آپ کی اولاد وراثت تو دبا کے لے گی, آپ سے سارے فائدے اٹھائے گی, مگر آپ کو یاد نہیں رکھے گی. تو یہ صورت میں ہمیں سبق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اس کے بعد سورہ کافرون ہے. سورہ کافرون میں کبھی ایک شان نزول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں, یہ ساری صورتیں جو ہے نا 30ویں پارے میں, زیادہ تر صورتیں اس میں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ابتدائی اسلام میں. تو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو اپنی دعوت سے باز آتے نہیں ہیں, آپ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو, بتوں کی چھوڑ دو, اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دین پہ آ جائیں. تو ایسا کرتے ہیں کوئی کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں, تو آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں کبھی کبھار, اور ہم کبھی کبھار آپ کے اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے. تو اس طرح جوڑ کے چلیں گے, ہمارے والے معبود بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کا اللہ بھی خوش ہو جائے گا. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ تم ابھی تک اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہو. اسلام کا جو کچھ دعوت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بت اللہ کے ساتھ عبادت میں شرکت کے لائق. اسلام تو شرکت کی نفی کر رہا ہے. شرکت کا مطلب اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت, یعنی اللہ کی بھی اور غیر اللہ کی بھی یہ نہیں ہوگا. اسلام کا دعویٰ ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی. تو میں اگر اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کر لوں تو میرا تو پھر میں تو اپنے دعوے میں ہی جھوٹا ہو گیا. تو اسلام کی دعوت تو پھر ختم ہو گئی. تو اللہ کے ساتھ ان معبودوں کی عبادت کر لی تو یہ کون سا کمال کر دیا. تو یہ توحید جو ہے نا, عقیدہ توحید, یہ اس سورت کا جسے کہتے ہیں نا سینٹرل آئیڈیا, یا سورت کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے
کیا اے نبی آپ ان کو دو ٹوک الفاظ میں واضح لفظوں میں بتا دیں کہ تم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو مجھ سے اس کی امید مت رکھو کہ میں عبادت کروں گا, اور تمہاری ہٹ دھرمی دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ تم نے بھی میرے معبود کی عبادت نہیں کرنی ہے, اور ویسے بھی اگر تم ان معبودوں کی عبادت کر کے میرے معبود کی عبادت کرو گے بھی, اللہ کی عبادت, تو اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا, لہذا وہ عبادت کرنا نہ کرنا برابر ہے, تو اللہ کی نظر میں تم عبادت نہ کرنے والے ہی کہلاؤ گے. تو یہ سورت کا مضمون ہے. قل یا ایھا الکافرون, اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے, لا اعبد ما تعبدون, میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو, ولا انتم, اور نہ ہی تم, عابدون, عبادت کرنے والے ہو, ما, اس معبود کی, اعبد, جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو تیار تھے عبادت کرنے کے لیے, تو نبی ان سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں؟ وہ نبی اس لیے کہہ رہے تھے کہ تم اپنے نظریے کے مطابق اگر میرے معبود کی عبادت کر بھی لو تو اللہ کی نظر میں تم اللہ کی عبادت کرنے والے کہلاؤ گے ہی نہیں, کیونکہ اللہ اس عبادت کو مانتا ہی نہیں ہے جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اس لیے بتا دیا کہ تم بھی میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تم ادھر بتوں کی بھی عبادت کرو گے اور اللہ کی بھی عبادت کرو گے تو کچھ دین حق کا حصہ تمہیں بھی مل جائے گا اور کچھ اللہ تمہیں کچھ نواز دے گا اس پہ, تو اس خوش فہمی میں مبتلا مت رہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, تم کون سا عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں, تو وہ عبادت تمہاری ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو جیسے تم اپنے ہٹ دھرمی پہ قائم ہو اور شرک کر رہے ہو اور تم اللہ کی عبادت نہ کرنے والے شمار ہو رہے ہو, تو ایسے بھائی ہم بھی پھر اپنے دین پر مضبوط ہیں, ہم بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے. تو اسی آیت کو پھر دوبارہ دہرایا گیا تاکید کے لیے کہ ولا انا عابد ما عبدتم, نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, یعنی اسی مضمون کو تکرار کیا گیا. قرآن میں ایسا ہے کہ ایک آیت کو بار بار تکرار کیا گیا ہو تاکید کے لیے. جیسے ہم کسی کو بات سمجھاتے ہیں نا تو ایک دفعہ کہتے ہیں, پھر دو دفعہ کہتے ہیں, پھر تین دفعہ کہتے ہیں, تو یہ عرب کا ایک دستور تھا, اس طرح سے بات کو سمجھایا کرتے تھے. قرآن میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں, اور ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو نہ فی الحال ایسا ممکن ہے, نہ مستقبل میں ایسا ممکن ہے. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم اپنے دین پر عمل کرو میں اپنے دین پر. اس کو کہتے ہیں متارکت, کہ جب کوئی ہٹ دھرم ہو اور بات نہ مان رہا ہو تو جان چھڑانے کے لیے اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی تم اپنے دین کو فالو کرو, ہم اپنے دین کو فالو کرتے ہیں. مطلب یہ کہ تم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم ہمیں تنگ مت کرو, ہم سے امید مت رکھو کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے. تو یہ تو اس صورت کی جو بیسک تفسیر تھی وہ میں نے بیان کی ہے. اس صورت میں جو علمی نکات ہیں, سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ بعض لوگ آج کہتے ہیں کافر کو بھی کافر کہنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو اگر اجازت نہ ہوتی تو اللہ یوں کہتے قل یا ایھا الکافرون, اے نبی اے کافرو. جناب پروفیسر غامدی صاحب آج کل یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھیکیدار کسی کو ہم کافر کہیں, لہذا قادیانی کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. یعنی وہ کافر ہیں تو صحیح لیکن آپ ان کو کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں. تو بے شک ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن اللہ تو کہہ سکتا ہے نا. جب اللہ نے کسی کو کافر کہہ دیا تو اللہ نے تو جب کہہ دیا کافر تو پھر تو مہر لگ گئی نا کہ یہ کافر ہے. تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کن چیزوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے, انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اور کن چیزوں سے انسان اسلام میں باقی رہتا ہے. تو جب اللہ اس کے رسول نے بتا دیا تو معیار ہمارے پاس آ گیا. اس معیار میں ہم ڈھال کے لوگوں کو چیک کر سکتے ہیں. اگر کوئی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا تو اللہ اس کے رسول کے کہنے ہی سے وہ کافر ہے. تو جب کافر ہے تو اس کو کافر کہنا بھی جائز ہے. یہ عجیب منطق ہے کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے کافر قرار دیا ہو وہ کافر مانے تو ہم, لیکن پابندی ہے, کہہ نہیں سکتے ہم. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو کہہ دیا کہ یہ بیمار ہے, ڈاکٹروں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ ثبوت بھی دے دیے کہ بھئی اس کا وائرس پازیٹیو آیا ہے اور سب کچھ بتا دیا. آپ نے کہا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بیمار ہے لیکن ہمیں گورنمنٹ نے ہمیں اس کو بیمار کہنے پر پابندی لگائی ہے. تو بھائی, اور ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ ہم کسی کو بیمار کہیں, بھائی ہم نہیں ہیں لیکن ڈاکٹر کا تو یہ رائٹ ہے نا کہ وہ چیک کر کے بتائے. تو کافر قرار دینا یہ اللہ اس کے رسول کو اتھارٹی ہے. تو جس کو اللہ اس کے رسول نے کافر قرار دے دیا ہو اس کو کافر کہنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں مصلحتاً کوئی کافر نہ کہے, اس لیے کہ دین کے جب آپ کسی کو قریب کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ قریب ہو. جیسے قرآن نے اہل کتاب کو اہل کتاب کہا,
کیونکہ اہل کتاب کے لفظ میں ایک قسم کی عزت ہے، تو جب آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ دین کے قریب آئے گا. تو اس نیت سے اگر کوئی وقتی طور پر کسی کافر کو کافر نہیں کہتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دین کے قریب لانے کے لیے. لیکن علی الاطلاق پابندی لگا دینا کہ قادیانیوں کو کافر نہیں کہا جائے گا اور فلاں کو کافر نہیں کہا جائے گا، تو وہ جو کافر ہے وہ تو کافر ہی کہا جائے گا اس کو. تو یہ خامخواہ کی افلاطونی اور ایک عجیب سی منطق ہے. تو قرآن نے بھی کافر کہا اور نبی کو بھی کہا کہ اے نبی آپ یوں کہہ دیے اے کافر ہو. کافر کا معنی انکار کرنے والا، اے انکار کرنے والو، اے اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والو. تو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. تو پہلا علمی نقطہ کیا پتہ چلا کہ کسی کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں بشرطے کہ مصلحت کے خلاف نہ ہو. دوسرا علمی نقطہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب آپ کسی کو بھی دین کی دعوت کی طرف لے کر آئیں تو ایک حد تک محنت کریں، اور جب آپ نا امید ہو جائیں اسباب کی دنیا میں تو پھر آپ برات کا اعلان کر دیں. یعنی یہ ہر کافر کے بارے میں نہیں ہے، یہ صورت تو ان کافروں کے بارے میں نازل ہوئی نا جو ہر دھرم تھے، ضدی تھے، ایمان لانے کے لیے کسی قیمت پہ تیار ہی نہیں تھے. تو ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ اس میں آپ کو یہ کہنے کی اجازت ہے کہ بھائی ہم تم سے بری ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. کیونکہ اب ہمیں تمہارے انداز سے اور تمہارے عمل سے پتہ چل گیا، ایک اندازہ ہو گیا کہ تم ہمارے دین کو فالو کرنے والے نہیں ہو. تو اب ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ آپ دوبارہ پھر ان سے چپکے رہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برے ماحول کا آپ پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے. بھائی اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو جیسے آپ جو سمجھ میں آ رہا ہے پھر اس پر کرو، اللہ آخرت میں خود ہی فیصلہ کر دے گا. تو چونکہ یاد رکھو اس صورت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لکم دینکم ولی دین. کیونکہ میرا ایک عیسائی سے مناظرہ ہو رہا تھا، مناظرہ تو نہیں بحث ہو رہی تھی، تو عیسائی نے کہا آپ کے تو قرآن میں خود لکھا ہوا ہے لکم دینکم ولی دین، مسلمانوں کے لیے اسلام ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین، تو ہمارے لیے عیسائیت ہے، تو ہمیں عیسائیت پہ ہی اللہ بخش دے گا. میں نے کہا عیسائیت کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی، عیسائیت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بات تو ماننی نہیں ہے، تو دنیا میں ہم تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور ہم تم کو چھیڑیں گے نہیں. تم اگر اسی دین کو فالو کرتے ہو تو کرتے رہو، اللہ خود ہی قیامت میں حشر جو ہے نا وہ تمہارا کر دے گا اور اللہ خود ہی انتقام لے لے گا. کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے گا ہرگز قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا. تو اللہ جب ایک جگہ واضح لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، تو اللہ کیسے پرمیشن دے سکتے ہیں لکم دینکم کہ تم جس دین کو فالو کرتے رہو؟ تو کوئی فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف بتانا یہ مقصد ہے کہ تم اگر ہماری بات نہیں مانتے تو دنیا میں تم اسی دین کو فالو کرو، ہم زبردستی اپنا دین تم پر مسلط نہیں کریں گے، ہم زبردستی تم سے بحث مباحثہ کر کے تمہیں زبردستی لانے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ مطلب ہے. اور اسی مفہوم کی آیت سورہ آل عمران میں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، زبردستی نہ ہونے کی اللہ نے وجہ بھی بیان کر دی کہ صحیح راستہ، رشد والا راستہ وہ غی یعنی گمراہی والے راستے سے بالکل واضح ہے. یعنی اللہ نے صحیح جو راستہ ہے نا وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اس طرح سے اللہ نے سب کے سامنے واضح کر دیا ہے. تو جب اللہ نے اسلام کو اتنا واضح کر دیا، ہدایت کے راستے کو اتنا واضح کر دیا، تو زبردستی لانے کی اب ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جو زبردستی آئے گا وہ چلے گا تھوڑی زبردستی، وہ حجت تمام ہو چکی ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ تمام آیتوں کو آپ ملاتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے دین کو فالو کرو، تمہیں اجازت ہے. نہ 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 نہ، دنیا میں اجازت ہے، آخرت میں سزا ملے گی. اور تیسرا نقطہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. دو میں نے علمی نقطے بیان کر دیے نا، پہلا کہ کافر کو کافر کہنا جائز ہے، دوسرا کیا ہے کہ جب آپ کو نا امید ہو جائیں کسی کی دعوت پہ تو اس پہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے کسی اور کام میں انسان کو کسی اور کو دعوت دینی چاہیے. بعض لوگ ایک ہی آدمی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ایک ہی فرقے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ساری زندگی. بھائی نہیں صحیح آ رہا تو اپنی صلاحیتوں کو کسی اور جگہ خرچ کرو. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں ہدایت کا جذبہ ہے، تو ان پہ اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرو، وہ ہدایت لے آئیں گے. تو ہر دھرم لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ دوسرا نقطہ ہوا. تیسرا علمی نقطہ کیا ہوا کہ ایک انتہا کے بعد تیسرا علمی نقطہ یہ ہوا کہ لکم دینکم ولی دین میں
اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ آپ اپنا دین زبردستی کسی پہ مسلط نہیں کر سکتے. تو اسلام میں ایسا ہی ہے کہ کوئی اگر اسلام میں داخل نہ ہونا چاہے تو کہیں تلوار کا استعمال کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ لازمی اس کو واپس دین کی جو ہے نا اسلام میں داخل کیا جائے. البتہ کوئی مسلمان ہو پہلے سے اور وہ اسلام کو چھوڑ دے تو پھر حکومت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اس غیر اسلام پہ باقی رہنے دے, کیونکہ اس کو پھر محاربہ سمجھا گیا ہے, اعلان جنگ سمجھا گیا ہے, کیونکہ اس نے اسلام کے محاسن اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, اس کا عذر پھر چھوٹا نہیں ہے. کیونکہ اس طرح اگر لوگ جائیں گے تو پھر یہ اس سے جو ہے نا اسلام کو شدید نقصان پہنچتا ہے. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے, داخل ہونے کے بعد واپسی کا آپشن اسلام نے نہیں رکھا. تو آپ سوچ سمجھ کے آئیں, نہ آئیں کوئی مسئلہ نہیں, آخرت میں اللہ آپ سے خود ہی انتقام لے گا, لیکن آ گئے ریورس نہیں ہو سکتے, اس کی اسلام نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے. تو یہ اس صورت کا مین خلاصہ تھا. لیکچر نمبر 15 ایسا ہی ہے نا, 15واں لیکچر ہے آج. آج ہم انشاءاللہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور ٹائم بچا تو قل هو اللہ احد سورہ اخلاص, یہ 2 صورتیں آج ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے. تو سب سے پہلے اذا جاء, پہلے ہم اس کا جیسے ہمارا ایک طریقہ ہے کہ اس کو گرامر کے لحاظ سے حل کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. اذا, اذا کا معنی ہوتا ہے جب. اذا کا معنی کیا ہے؟ جب. when انگلش میں کیا ہے؟ جب. یہ بہت استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں اذا کا لفظ. جاء, جاء اصل میں تھا جاء ضربا کی طرح. کیا تھا؟ جاء ضربا. تو درمیان میں یا آ رہا ہے نا, میں نے کہا تھا واو الف یا آتے ہیں تو شکل چینج, تو جاء کو پڑھتے ہیں جاء. ٹھیک ہے, اس کا معنی ہوتا ہے آنا, کم. کیا معنی ہوتا ہے؟ آنا. اس کا مضارع آتا ہے یجیء, یجیء تھا یضربو کی طرح, تو پڑھا جاتا ہے یجیء. اذا جاء, جاء کا معنی کیا ہے؟ آنا. اردو میں کوئی اس کا مشابہ لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مجیت, مجیت ہوتا ہے لیکن وہ گاڑی اردو ہے. اچھا, اذا جاء نصر اللہ, نصر کہتے ہیں مدد کو. نصر کسے کہتے ہیں؟ نصرت سے نکلا ہے, تبلیغی جماعت میں استعمال ہوتا ہے لفظ نصرت کے لیے. ہم گئے ہیں, ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی جائے. خلیفہ منصور نہیں کہا جاتا, منصور, اور منصور بھائی بھی ہوتے ہیں اردو میں. تو نصرت مدد کرنا, مدد کرنا, یا مدد کو بھی کہتے ہیں صرف مدد. نصر اللہ, اللہ کی مدد, آسان ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, واو کا معنی اور فتح کا معنی فتح, اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ فتح. ٹھیک ہے نا, وکٹری کو کہتے ہیں نا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس, واو کا معنی اور, رأیت گزر چکا ہے, اب یہ لفظ ریپیٹ ہو رہے ہیں نا دوبارہ. رؤیت سے نکلا ہے, رؤیت. آپ نے پڑھا تھا ارأیت الذی یکذب بالدین, پڑھا تھا نا ارأیت, تو وہی ارأیت ہے. ورأیت الناس, ناس کہتے ہیں لوگوں کو, بہت آسان ہے. ناس کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو. ورأیت الناس یدخلون, ینصرون کی طرح, بہت آسان, مسئلہ ہی کوئی نہیں. داخلے سے, بھائی ہمارے بچے کا بھی داخلہ کروا دیں, انٹری کروا دیں, تو انٹری کو کیا کہتے ہیں؟ داخل, دخول. یدخلون ینصرون کی طرح, تو یدخل, یضرب یضربانی یضربونا. ٹھیک ہے نا, تو یدخل یدخلانی یدخلون, داخل ہوتے ہیں وہ. یدخلون فی, اس سے نیچے نہیں جاؤں, یہ ٹھیک ہے, یہ نظر آ رہا ہے؟ چلو. یدخلون فی, فی کا معنی کیا ہے؟ میں, جیسے میں نے کہا تھا نا 100%, 100 میں 100. ٹھیک ہے نا, فی سبیل اللہ کہتے ہیں نا, بھائی فی سبیل اللہ یہ کام کرو, یعنی اللہ کے راستے میں یہ کام کر لو, فی سبیل اللہ. یدخلون فی دین اللہ, آسان ہے, اللہ کے دین میں. افواجا, افواجا, افواج جو ہے نا جمع ہے فوج کی جمع.
فوج کی جمع کیا ہے؟ افواج، افواج پاکستان، ٹھیک ہے نا. تو فوج کہتے ہیں لشکر کو، تو کئی لشکر کو کیا کہیں گے؟ افواج. تو افواج کئی لشکروں کو کہیں گے. یدخلون فی دین اللہ افواجا. فسبح، فا کا معنی تو یا پس، سبح کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اتنا مزہ آئے گا آپ لوگوں کو، جیسے جیسے تفسیر میں ہم آگے جائیں گے نا قرآن ایسے آسان ہوتا چلا جائے گا کہ آپ بولو گے یار یہ تو بہت، لیکن آپ نے محنت کرنی ہے تھوڑی سی، جو جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو یاد کرنا ہے، تو آگے آپ کو خود بخود سمجھ میں آنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. سبح، بالکل جیسے بچے کو ہاتھ پکڑ کے جب ہم تھوڑا تھوڑا چلاتے ہیں، تھوڑا ہم چلاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ خود چلتا ہے، پھر ایسا بھاگتا ہے کہ ماں باپ کو شکایت یہ ہوتی ہے آتا ہی نہیں ہے گھر پہ، ٹھیک ہے نا. فسبح، سبح امر ہے، یسبح ہے نا، یسبح، سبح، یسبح امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ہٹا دو اور آخر کو ساکن کر دو. سبح، فسبح بحمدی کا کیا ہے؟ فسبح بحمدی ربی کا، بحمدی، بی کا معنی ساتھ، حمد کا معنی تعریف. بحمدی، ہم تعریف کو کہتے ہیں. بھئی حمد و نعت کا پروگرام ہوتا ہے نا، آج حمد و نعت کا پروگرام ہے. حمد اللہ کی تعریف اور نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کہا جاتا ہے. بحمدی، فسبح بحمدی ربی کا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں آپ، ٹھیک ہے نا. فسبح بحمد ربک واستغفرہ، واو استغفر، یہ ہو کو ہٹائیں آپ تھوڑی دیر کے لیے، استغفر کو دیکھتے ہیں. باب ہے استفعال، ہم نے پڑھا تھا استخراج. استخراج باب استفعال ہے نا. ماضی کیا آتا تھا؟ استخرجا، مضارع یستخرجو. تو استغفار، استغفار مغفرت طلب کرنا، اردو میں استعمال ہوتا ہے استغفار، مغفرت طلب کرنا، معافی طلب کرنا. تو یہ استغفرا، استغفرا معافی مانگی اس نے گزرے ہوئے زمانے میں. یستغفرو، معافی مانگتا ہے یا مانگے گا وہ ایک مرد. یضربو کی طرح ہے نا، یستغفرو، یستغفرانی، یستغفرون. یستغفرو معافی مانگتا ہے وہ. امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو اڑایا، سب سے پہلے یا کو اڑایا تو کیا بن گیا؟ استغفرو. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ را کو ساکن کر دیا. وہ جو اسٹیپ آپ نے اپنے ڈائری میں لکھے ہیں نا، اپنی ہیڈنگ خوبصورت مبارک ہاتھوں سے جو آپ نے لکھی ہوگی ہیڈنگ، اور اس میں آپ نے امر بنانے کا طریقہ جو میں نے بتایا تھا اخپل طریقے سے آپ نے اس میں لکھا ہوگا، تو وہ جگہ دیکھ لیں. دوسرا اسٹیپ کیا؟ آخر کو ساکن. پھر پہلا لفظ اگر ساکن ہے تو شروع میں حمزہ، تو وہ بن گیا استغفر. استغفار کر تو ایک مرد، خطاب ہو رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے. استغفر ہو کا معنی اس سے مراد اللہ تعالی. فسبح بحمد ربک واستغفر، جب وقف کرتے ہیں تو واستغفر یوں پڑھ لیتے ہیں. انہ کان توابا. کہاں زیر لگے گا؟ ادھر، ادھر یا تو زیر لگتا ہے یا پیش لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو زیر لگتا ہے، عام طور پر زیر لگتا ہے. عنصر میں پیش لگتا ہے بس، کیونکہ وہ صاد پہ پیش آ رہا ہے. ہاں وس یا باب افعال ہوگا تو پیش زبر لگتا ہے اس میں، وہ بتا دیا تھا میں نے. واستغفرہ انہ، انہ کا معنی بے شک، ہو کا معنی بے شک وہ. کانا، کانا کو سمجھیں، یہ بہت استعمال ہوا ہے. کانا یکونو قرآن میں، یکن
کانا یکونو بہت استعمال ہوا. کانا کا معنی ہے, کانا کا کیا معنی ہے؟ اصل میں تھا کاوانا, اصل میں کیا تھا؟ کاوانا. ہوا وہ ایک گزرے ہوئے زمانے میں. کیا ہوا یہ آگے بتایا جائے گا. کیا ہوا تھا, کیسے مر گیا بھائی, یہ کہتے ہیں نا کیا ہوا تھا. اب یہ نہیں کہ آپ خود بخود عربی میں فنٹر بن کے عرب سے پوچھیں ماں کانا تو یہ نہیں بنے گا. تو ہم تو آپ کو لغت میں اتنی مہارت تھوڑی دلا رہے ہیں, ہم تو صرف قرآن سمجھانے کے لیے. تو ان فارمولوں کو آپ خود سے فٹ کر کے عربی بولنا شروع کر دیں, کیونکہ پھر آپ پٹیں گے تو پھر آپ بلا وجہ ہمیں پکڑیں گے. مفتی صاحب نے ہمیں بھی بتایا تھا, وہی ہے نا کہ وہ واٹ از, کسی نے کہا ایک آدمی ہوٹل پہ کیا کہہ رہے واٹ از, کیا کیا ہے یہاں پہ, کھانے والے سے پوچھ رہے ہیں واٹ از. تو یہ والی عربی نہ کہیں بولنا شروع کر دیں. لیکن بہرحال کانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوا. یہ ماضی ہے, کاوانا ضربا کی طرح. اور مضارع استعمال ہوتا ہے یکونو, اصل میں تھا یکونو ینصرو کی طرح, ہوتا ہے یا ہوگا. تو یکونو کو پڑھتے ہیں یکونو, جیسے یقولو کو یقولو, تو یکونو کو یکونو ہے. ہاں, جیسے قوالا کو قالا پڑھتے ہیں تو کوانا کو کانا پڑھتے ہیں. اچھا بھائی, انہو کانا, کانا کا معنی ہے وہ. کیا ہے آگے آ رہا ہوتا ہے اس کا تذکرہ. کیا ہے وہ؟ جیسے از ایسے ہی تھوڑی استعمال ہوتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ تو لگے گا نا. ہی از بیچلر, یا ہی از مین, یا ہی از شی از ویمن, کچھ تو لگتا ہے نا. تو یہ خود سے نہیں ہوتا کچھ, اس کے آگے یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے, اس بندے کا تذکرہ ہوتا ہے, اور وہ جو چیز ہے وہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے. تو انہو بے شک وہ اللہ, کانا ہے, توابا, تواب توبہ سے نکلا ہے. یہ تواب کس سے نکلا ہے؟ توبہ سے. تو توبہ کا اس میں فاعل آئے گا تائب, قاتل کی طرح, توبہ کرنے والا. تواب اس کا صیغہ مبالغہ ہے. فعال کا جو وزن ہے نا, یہ بھی مبالغہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا نا, غفار, ستار, وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا, ستار بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا, غفار بہت زیادہ معاف کرنے والا, منان بہت زیادہ احسان کرنے والا. تو تواب بہت زیادہ توبہ کرنے والا. اب یہ جو توبہ کا لفظ ہے, جب اس کی نسبت انسان کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت توبہ کرنے والا, اور جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو تواب توبہ بہت زیادہ قبول کرنے والا. اب لوگ پریشان ہوں گے, تواب ہونا چاہیے, توابا کیوں ہے؟ تو یہ گرامر کی پیچیدگی ہے, اس میں جائیں گے تو بلا وجہ پریشان ہوں گے, تو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہو کا جو خبر ہے نا وہ منسوب ہوتی ہے انہ کی, انہو سوری کانا کی خبر ہے. اب کانا کی خبر میں پھر پریشان ہوں گے. بس تواب توابا ایک ہی مطلب ہے, انہو کانا توابا. سورت کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد قل هو اللہ احد ہے. تو دونوں صورتوں کو میں, ابے اس کے بعد تو سورہ لہب ہے, ہاں سورہ لہب ہے اس کے بعد. اذا جاء نصر اللہ کے بعد سورہ لہب ہے نا, تو اب سورہ لہب کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں, تو پھر دونوں کی تفسیر ایک ساتھ ہو جائے گی. ٹائم کتنا ہے؟ 28 منٹ ہو گئے, ابھی تو بہت ٹائم ہے. سورہ اخلاص نہیں ہے, سورہ لہب ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت تبت اصل میں تھا تبابت, تبابت, تبابا ضربا کی طرح, تبابا تبابا تبابو, تبابت تبابتا تبابنا. تو تبابت ٹھیک ہے نا, چھینکیں آ رہی ہیں. تبابت اس کا معنی ہے ہلاک ہونا. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہلاک ہونا. تو تبابت کا معنی ہو ہلاک ہوئی وہ ایک عورت. تو وہ ایک عورت سے مراد اصل میں ید, آگے ید, ہاتھ ٹوٹ گئے, ہاتھ ہلاک ہو گئے یا ہاتھ ٹوٹ گئے. تو ہاتھ بھی عربی میں مؤنث ہے, تو اس لیے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ ہے. میں نے بتایا تھا نا, چیزیں بھی مذکر مؤنث ہوتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کتاب رکھی ہوئی ہے, پین رکھا ہوا ہے,
حالانکہ پین کو مذکر بنا دیا, کتاب کو مؤنث, تو کوئی اس کی وجہ نہیں ہمارے, لیکن زبان میں ایسا ہوتا ہے. تو عربی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, کچھ الفاظ ہیں جن کے لیے مؤنث کے صیغے, کچھ کے لیے مذکر کے. تو تابابت, دو حرف ایک جیسے آ گئے, تو میں نے کہا تھا جہاں دو حرف ایک جیسے آتے ہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو تابابت کو بنا دیا تبت, کیا بن گیا؟ تبت. یدا, ید جو ہے نا, ید ہاتھ کو کہتے ہیں, ہینڈ, صحیح ہے نا, اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ ید بیضا اور ید طولا, کچھ اس طرح کی باڑی اردو میں استعمال ہوتا ہے ید. اس کی دو ید جب ہوں گے تو یدانی, دونوں ید کو کیا بولتے ہیں؟ یدانی. تبت یدا ابی لہب, ابی لہب ابو لہب, ابو لہب وہ جو مشہور اسلام کا دشمن تھا, تو ابو لہب کو ابی لہب پڑھا ہے. وہ کیوں پڑھا ہے اس کو چھوڑیں. تو جب عربی میں کا کی کے کا معنی آتا ہے نا, یدانی سے ابو لہب کے دونوں ہاتھ, تو یہ والا نون غائب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ نون کیا ہو جاتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے. یدانی ابی لہب کو پڑھیں گے یدا ابی لہب, تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ, تو یدانی ابو لہب, کا کی کے کا معنی آ رہا ہے نا, تو یہ والا نون گر جاتا ہے, یدا ابی لہب. تبت یدا ابی لہب, ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے. تبت یدا ابی لہب و تب, و تبا, یہ اصل میں تھا تابابا, تابابا ضربا کی طرح. تبت یدا ابی لہب و تبا, تابابا ضربا کی طرح. اس کو تابابا کو پڑھتے کیا ہیں؟ تبا, اور حالت وقت میں تب, ٹھیک ہے نا, اس طرح پڑھتے. میں ترجمے میں بتاؤں گا کیا مطلب ہے, ابھی تو آپ حیران ہو کہ کیا مطلب ہے اس کا. اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے, و تبا, اور وہ خود بھی ٹوٹ گیا. تبا یعنی ضربا, وہ خود ابو لہب کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا. تبت یدا ابی لہب و تب. ما اغنا, ماں کا معنی, ماں کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا نا ماں کے بہت سارے معنی آتے ہیں, تو میں مختلف جگہوں پہ ماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں بھی. جیسے ضربا, اس نے مارا, ما ضربا. عرب جو سعودی عرب گئے وہ کہتے ہیں, وہ اکثر معافی, کچھ معافی مشکل ایسے کہتے ہیں نا, معافی مشکل, کوئی مشکل نہیں ہے. تو ماں کا معنی کہ نہیں بھی ہوتا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا. اغنا اصل میں تھا اغنایا, اکرما, غنا سے ہے, غنی کرنا. جیسے اکرام تھا, اکرام کرنا, اور اغنا غنی کرنا, ٹھیک ہے نا. تو اکرما اس نے اکرام کیا, اغنایا اس نے غنی کر دیا, بے پرواہ کر دیا. غنی مالدار آدمی کو کہتے ہیں نا, بے پرواہ ہوتا ہے نا, اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے, سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے, اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. تو ما اغنا, اغنایا کو اغنا پڑھتے ہیں. ما اغنا عنہ, عن کا معنی سے, ہو کا معنی اس سے. مالہ, مال کا معنی مال, مالہ اس کا مال. ما اغنا نہیں غنی کیا, ہو اس ابو لہب سے, مالہ اس کے مال نے. تو یہاں اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں نہیں فائدہ پہنچایا. مال کا کام ہوتا ہے غنی کر دینا, آپ کو بے پرواہ کر دینا, آپ کو کسی کی ضرورت نہیں رہتی. تو اللہ فرماتے ہیں اس کے مال نے اس کو غنی نہیں کیا, بے پرواہ نہیں کیا, یعنی یہ پھر بھی مصیبت میں پھنس گیا, یہ مطلب ہے. تو اس کا ہم جب بھی قرآن میں ما اغنا آئے گا نا, تو آپ اس کا ترجمہ رکھیں فائدہ نہیں پہنچایا. اس کا آسان ترجمہ کیا ہوگا؟ فائدہ نہیں پہنچایا. اسے اس کے مال نے, مالہ جو ہے نا اغنا کا سبجیکٹ ہے. ما اغنا عنہ مالہ و ما, واو کا معنی اور, ما کا معنی وہ چیز. دیکھیں یہاں ما کا معنی نہیں ہے, یہاں کا ما کا معنی الذی ہے. نہیں فائدہ پہنچایا اس
ابو لہب کو اس کے مال نے، و ماں اور اس چیز نے بھی، کسبا ضربا کی طرح جو اس نے کمائی. کسب کمانا، کمانا، کسبا اس نے کمایا، نہیں فائدہ پہنچایا اس ابو لہب کے مال نے، اس ابو لہب کو، وما اور اس چیز نے بھی فائدہ نہیں پہنچایا، کسبا جو ابو لہب نے کمایا. تو ماں کمانا الذی کے معنی میں، الذی کسب وہ چیز جو اس نے کمائی. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی، سیصلی اصل میں تھا یسلیو، یسلیو یسمعو کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے آگ میں داخل ہونا. عربی میں آگ میں داخل ہونے کے لیے الگ ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے. قرآن میں آتا ہے نا یسلا نارن، وہ کیا ہے، حامیہ، تسلا نارن حامیہ، وہ نفس جو ہے نا وہ داخل ہوگا نارن حامیہ، آگ میں. تو یسلا کا معنی ہوتا ہے آگ میں داخل ہونا. سین کا معنی ہوتا ہے عن قریب. سین بھی اور سوفا بھی دونوں اس کے معنی عن قریب. جیسے اضربو کا معنی میں مارتا ہوں، ساضربو ان قریب ماروں گا، سوف اضربو ان قریب ماروں گا. تو سین اور سوفا ان قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سوف یاتی اللہ بقوم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑو گے یا اللہ سے محبت نہیں کرو گے، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ لے آئے گا ایسی قوم کو، یحبہم و یحبونا، کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. تو سیصلا، تو یسلو کو یسلا پڑھتے ہیں کیونکہ یا آ رہا ہے نا تو وہ چینج ہو گیا. سیصلا نارن، نار کا معنی آگ. اب یسلا کا معنی بھی آگ میں داخل ہونا، نار اور تاکید کر دیا، تو داخل ہوگا ان قریب نارن، آگ میں. نار اردو میں استعمال ہوتا ہے اللہم اجرنا من النار، یہ دعا تو اکثر لوگوں کو یاد ہی ہوگی نا. سیصلا نارن ذات لہب، یہ ذاتا عربی میں ایک ذا، ذو اور ذی استعمال ہوتا ہے. ذا، ذو اور ذی، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے والا. کیا معنی ہوتا ہے؟ والا. جیسے ذو مال، کہتے ہیں ذو معنی الفاظ استعمال کر رہے ہو، یعنی کئی معنی والے الفاظ استعمال کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. ذو النورین حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے، دو نور والے. ذو مال، مال والا. ذا مال، ذی مال. ذی وجاہت، ذی شان، کیا خاندانی مثال دی ہے. پین کا ڈھکن نیچے گر گیا، اس نے کہا اس کو اتنا جوش آیا، اس نے کہا بڑی ذی شان نام ہوتا ہے نا انسانوں کا. ذی شان، شان والے. ذی شان بھائی تشریف لائیے. اور ذوالفقار، ٹھیک ہے نا، فقار والا، وہ ریڑھ کی ہڈی کے، اس کو وہ بھی، اس کو تو فقار کہتے ہیں. ذوالقرنین، قرن کہتے ہیں سینگ کو یا کنارے کو، قرنین دونوں کناروں والا، کیونکہ انہوں نے مشرق اور مغرب دونوں طرف ذوالقرنین گئے تھے نا، تو اس لیے ان کو دو کناروں والا کہا جاتا ہے. ذوالقرنین. حدیث میں ایک صحابی ہیں جن کا ہاتھ بہت لمبے تھے، ان کو ذوالیدین کہا جاتا تھا، دو لمبے ہاتھ والے. اور اس کی مثالیں، ذی شعور انسان، ایسے آدمی نے مثال دی ہے. ہاں مجھے پتا ہے، اچھی بات ہے. تو ذی شعور، اور کیا ایک اور ہے، ذی روح، کسی ذی روح چیز کو تکلیف نہ پہنچاؤ، روح والی ہو گئی نا ذی روح. تو ذو ذا دی ہے اسی معنی میں. اس کی مؤنث آتی ہے ذات. اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ یعنی وہی چیز اگر مؤنث ہوگی تو ذات. ذاتو مالن، مال والی. ذا مال، ذو مال، مال والا. ذی شعور، شعور والا. ذاتی شعور، شعور والی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اب بھی سمجھ میں آئے تو پھر رہنے دیں، بس یہ آخری لیکچر سمجھ کے پڑھیں، پھر آ جائے گا انشاءاللہ. سیصلا نارن ذاتا لہب. نار عربی میں مؤنث ہے، تو ذا لہب کے بجائے ذاتا لہب. لہب کہتے ہیں انگارے کو. لہب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ آگ کا انگارہ. یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا.
انگارہ آگ کا. سیصلا نارن، یا بھڑکنے والی آگ کو بھی کہتے ہیں. سیصلا نارن ذات لہب وامرأتہ، واو کا معنی اور امرأہ، عربی میں امرأہ کہتے ہیں عورت کو. کسے کہتے ہیں؟ عورت کو. مر کسے کہتے ہیں؟ مرد کو. مر کہتے ہیں مرد کو. اردو میں ایسا ہوتا ہے مروت، کہتے ہیں نا یار آپ میں ذرا بھی مروت نہیں ہے، یعنی مردانگی نہیں ہے. ایک تو مروت کوچ بھی ہے نا پاکستان کراچی میں چلتی ہے، اس کو بھی لوگ مروت کوچ پڑھتے تھے. تو مروت کہتے ہیں نا یار، تھوڑا سا مروت ہوتی ہے انسان میں. کیا مطلب مردانگی؟ مردانگی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی غیرت اور کچھ، مرد کو اپنی غیرت کا خیال ہوتا ہے نا. تو مروت مرد، مر سے نکلا ہے. مر کسے کہتے ہیں عربی میں؟ مرد کو کہتے ہیں. اور امرأتن عورت کو. امرأتن عورت کو کہا جاتا ہے. تو قرآن میں آتا ہے سیصلا نارن، داخل ہوگا وہ ابو لہب آگ میں، ذات لہب بھڑکنے والی، ذاتا کا معنی والی، بھڑکنے والی آگ. وامرأتہ اور امرأتہ اس کی بیوی بھی. وامرأتہ حمالۃ الحطب، حمالہ زبردست. حمل کسے کہتے ہیں؟ اٹھانے کو. حملہ یحملو، حملہ ضربہ کی طرح، یحملو یضربو کی طرح. اس کا معنی تھا اٹھانا. حمل، حاملہ عورت جس کے جو ہے نا بطن میں بچہ ہوتا ہے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حاملہ. تو حمل کا معنی اٹھانا، حامل اٹھانے والا. اور صیغہ مبالغہ ہے، جیسے غفار غافر سے، ساتر سے ستار. ابھی کئی مثالیں آئیں نا، واہب ہبہ کرنے والا، وہاب. تو حامل، حمال. اور آگے تا لگا دو تو عورت کے لیے حمالہ. ٹھیک ہے نا، حمالہ اٹھانے والی، یعنی محنت سے کوئی چیز اٹھانے والی. حمالۃ الحطب، حطب عربی میں جنگل کی لکڑیوں کو کہتے ہیں. جو جنگل سے لکڑیاں لوگ چن کے لاتے تھے نا، اس کو حطب کہا جاتا ہے. جنگل کی لکڑیاں کہہ لو آپ، جن کو جلانے کے لیے لاتے تھے. جو ٹھرکی ہے اس کو لڑکیاں پڑھیں گے. جنگل کی لکڑیاں. صحیح ہے نا. وہ بھوکے سے کسی نے پوچھا نا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو کہہ رہے 4 روٹیاں. تو جنگل کی لکڑیاں. تو حمالۃ الحطب. ہمارے ایک دوست تھے، وہ مجھے وہ واقعہ یاد آیا ایگزامینیشن ہال میں نا، جب ہم مدرسے میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پیپر حل کیا. پیپر میں پتہ نہیں ایک عجیب سا لفظ انہوں نے لکھا ہوا ہے. لفظ کچھ اور تھا مگر وہ بنا، انہوں نے کوئی عجیب سی چیز بنا دی تھی. میں ابھی وہ نام نہیں لوں گا، تھوڑا سا مناسب نہیں ہے. تو ہمارے استاد ان کو پکڑا، انہوں نے بولا کیا سوچ کے آپ نے یہ لکھا ہے یار. وہ ایسے ہی کوئی تھی، لکڑیوں کو لڑکیاں، بار بار جگہ جگہ لڑکیاں لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کیا سوچ کے، کیا دماغ حاضر نہیں، کیا سوچ رہے تھے. ہمیں بڑی ہنسی آئی. وہ ان سے غلطی ہوئی تھی، لیکن تو وہ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کے یعنی اس کی سوچ کا پتہ بتا رہی ہوتی ہے. اچھا بھائی، حمالۃ الحطب. تو اب کیا؟ وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب لکڑیاں اٹھانے والی. حمالہ اٹھانے والی، کس کو؟ الحطب. وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا. فی کا معنی میں، جید گردن کو کہتے ہیں عربی میں. جید کا معنی گردن. فی جیدہا حبلم. حبل عربی میں رسی کو کہتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ہے نا قرآن میں، اللہ کی رسی کو احتسام، مضبوطی سے تھام. فی جیدہا حبل من، من کا معنی سے مسد. مسد بٹی ہوئی. مسد بٹی ہوئی رسی اسے کہتے ہیں جو ایسے بنی ہوئی ہوتی ہے نا، ایسے جیسے جوڑا بنا کے اس طرح سے.
اس طرح کی رسی. تو یہ تو ان دونوں صورتوں کا لفظی ترجمہ ہو گیا. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ. اچھا یہاں ایک ذہن میں رکھیں, عربی میں جو فعل ماضی ہے نا وہ دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے رحیمہ, اس نے رحم کیا, رحمہ اللہ, اللہ نے اس پر رحم کیا. لیکن ساتھ ساتھ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے اللہ اس پر رحم کرے. جب کوئی مر جاتا ہے ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ, اللہ ان پر رحم کرے. تو یہ دعا اور بد دعا دونوں معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے اب کیا ہے, تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ, اس کا اصل ترجمہ تو ہوگا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, گویا اللہ اپنی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے جب اللہ کوئی ارادہ کر لے تو پھر وہ تو پورا ہو کے رہتا ہے. تو تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, و تب, اور ابو لہب بھی ہلاک ہو جائے. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ایسا ہو گیا. دونوں مطلب ہیں اس کے, ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے, و تبا, اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو دونوں مطلب جب بھی ماضی کا صیغہ آتا ہے نا تو دونوں مفہوم اس سے نکلتے ہیں. اب ہم اس کی جو ہے نا سورہ نصر اور سورہ لہب کی تفسیر, مختصر تفسیر ہے, بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ ہم نے پورا 30واں پارہ مکمل کرنا ہے, پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم پورا قرآن کمپلیٹ کریں گے. تو آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آ جائے اتنا کافی ہے. پھر تفسیریں تو بڑی لمبی لمبی, ایک ایک سورت پہ 1.5 گھنٹے بھی بیان ہو سکتا ہے. اب ہم انشاءاللہ ان دونوں صورتوں کی مختصر تفسیر پڑھیں گے. پہلی صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا کا معنی جب, جاء کا معنی آئے, نصر اللہ اللہ کی مدد اور فتح. اس کا شان نزول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا. تو جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے, اگرچہ بعض اس کی طرف بھی گئے ہیں کہ مکہ فتح ہونے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی, لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی. اور اللہ نے فرمایا اذا جاء, جب آ جائے, نصر اللہ اللہ کی مدد, والفتح اور فتح, یعنی مکہ جب فتح ہو جائے اور اسلام کو شان و شوکت اور قوت مل جائے. یہ جاء جو ہے نا ماضی کا لفظ ہے, لیکن یہ جب کے ساتھ استعمال ہو تو پھر یہ فیوچر کے معنی میں چلا جاتا ہے. اردو میں بھی ایسے ہے, آپ کہتے ہیں نا جب وہ آیا تو میں بھی جاؤں گا, حالانکہ آیا تو پاسٹ ہے نا, لیکن جب ہم کہتے ہیں جب وہ آیا تو پھر میں یہ کام کروں گا, تو یعنی اگر وہ آ گیا تو ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی محنت کرتے رہے, اب اس کا پھل کھانے کا وقت آیا ہے, اللہ کی مدد آ گئی اور اسلام کو غلبہ مل جائے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس, اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو, یدخلون, کہ وہ داخل ہو رہے ہیں, فی دین اللہ, اللہ کے دین میں, افواجا, فوج در فوج, لشکر کے لشکر. اب تک کیا ہو رہا تھا, بھی فلاں جگہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا, فلاں جگہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا, وہ بیچارہ جو مسلمان ہوتا تھا وہ بھی کمزوری کی حالت میں. تو اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی مدد آ جائے گی, یعنی مکہ فتح ہو جائے گا اور فتح بھی آ گئی, مدد بھی آ گئی, اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں. وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, تو آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ بتائیں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اور حمد کا مطلب تمام تعریفوں کے لائق ہے. کسی کی کامل تعریف جب کی جاتی ہے جب آپ اس کو بتائیں کہ کوئی برائی اس میں ہے نہیں اور ساری اچھائیاں اس میں ہیں. بعض لوگوں میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں, تو آپ کو اس میں یہی اچھائیاں ہیں, تو یہ بھی کامل تعریف نہیں ہے, کہ ہو سکتا ہے یہ اچھائیاں ہیں تو ساتھ میں کچھ برائیاں بھی ہوں. آپ یہ کہیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے برائی نہ ہو لیکن اچھائیاں بھی نہ ہو. تو اس لیے قرآن میں یہ حدیث میں بھی یہ لفظ آتا ہے فسبح بحمدی ربک. ہم ثنا جو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک, سبحانک اللہم, اللہم کہتے ہیں اے اللہ سبحانک تو پاک ہے, و بحمدک, اور تیری حمد کے ساتھ بھی ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی ہم جو تیری پاکی بیان کر رہے ہیں تیری حمد کے ساتھ, کہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تو عیب سے بھی پاک ہے اور ساری خوبیاں بھی تیرے اندر ہی ہیں. تو فسبح, آپ اللہ کی پاکی بیان کریں, یعنی سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے. بحمدی ربی کا, اپنے رب کی حمد کے ساتھ, یعنی الحمدللہ بھی کہیں کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں,
اللہ کے لیے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور اللہ سے توبہ بھی کریں. ہو کا معنی اس اللہ سے استغفار بھی کریں، اپنی خطاؤں پہ معافی بھی مانگیں. واستغفر انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. جب آپ استغفار کریں گے تو آپ کی خطاؤں کو معاف کرے گا. تو یہ تو اس کا شان نزول تھا، اور مختصر اس کی کچھ ترجمہ میں نے بتایا. اس میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ ہمیں اسباق یہ ملتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کی فتح میں اور کافروں کی فتح میں فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی محنت کرتے رہے. اب اللہ نے بتایا کہ فتح اور نصرت کا وقت آ چکا ہے. تو جیسے ہی فتح ہوگی تو ایک خوشخبری سنائی کہ اب ایک دو لوگ نہیں آئیں گے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام، پورے قبیلے آ کے مسلمان ہو رہے تھے، پورے قبیلے. کیونکہ بہت سے لوگ انتظار میں تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو یہ کہتے ہیں میں آخری نبی ہوں، سچا نبی ہوں، تو اللہ ان کو یقیناً فتح دے گا، یہ غالب ہو جائیں گے. اگر یہ غالب ہو گئے تو اس کی علامت ہے سچے ہیں، نہیں ہوئے تو اس کی علامت ہے اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے. تو بہت سے لوگ اس انتظار میں تھے. تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح ہوا، اللہ نے بتا دیا کہ اب کیا ہوگا. وہ لوگ جو ابھی کنفیوژن میں تھے ان کو یقین ہو گیا بھائی یہ تو دین سچا ہے، تو دھڑا دھڑ پورے کے پورے قبیلے آ کے مسلمان ہو رہے ہیں. تو یہ بڑی خوشخبری تھی. تو ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح. تو اللہ نے پہلا نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ اتنی بڑی فتح ملے گی تو مسلمان کی خوشی میں اور غیر مسلم کی خوشی میں فرق ہوتا ہے. وہ اکڑتے ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کیا، ہم یوں. جیسے ہوتا ہے ظالم لوگ جب کسی بستی پہ غالب آتے ہیں تو قتل و غارت کا میدان گرم کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں. تو ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ نے اپنے رب کی اور تعریفیں کرنی ہیں اور اس کی پاکی اور بیان کرنی ہے، اور خوشی کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے کہ اللہ تیری توفیق سے ہوا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے نا، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب گئے تو اکڑ کے داخل نہیں ہوئے مکہ میں، بلکہ سر جھکے ہوئے تھے ان کے. تو ایسے یہ تاریخ میں ایسی پہلی مثال ملتی ہے کہ آپ اتنے عرصے بعد کسی علاقے کو فتح کریں جس سے آپ کو نکالا گیا ہو، فاتح بن کے داخل ہو اور عاجزی کے ساتھ داخل ہو. فسبح بحمد ربک واستغفر، اور اپنی کوتاہیوں پہ معافی. نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، خلاف اولا کام ہو سکتا ہے کہ بھائی بہتر یہ تھا لیکن اس کے خلاف ہو گیا، تو گناہ نہیں ہو سکتا. تو نبی سے جو خلاف اولا کام بھی ہوتا ہے تو اللہ اس پہ بھی استغفار کا حکم دیتے ہیں کہ اگر اس دعوت کے مشن میں آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے معافی مانگے. تو جب نبی کو حکم دیا جا رہا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تو ہمیں بھی کوئی بھی اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو کامیابی میں ہمیں اس سے سبق ملتا ہے بھائی اترانا نہیں ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اور اپنی کوتاہیوں پہ بھی نظر رکھنی ہے. اللہ ہم سے تو یہ تو تیری مدد ہے، ہم نے تو کام خراب کیا ہے. اپنے بارے میں یہ کہنا چاہیے. آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے، کام کیا نہیں ہوتا اور اپنی طرف ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کیا، یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے. تو ایک سبق تو ہمیں ملتا ہے. دوسرا سبق اس حدیث سے، اس سورت سے ہمیں یہ ملتا ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. عبداللہ بن عباس حضرت عباس کے بیٹے تھے، 9 عمر تھے. حضرت عمر ان کو اپنی محفل میں بٹھایا کرتے تھے. تو بعض صحابہ کو اشکال ہوا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں اور آپ ایک نوجوان کو اپنی محفل میں بٹھاتے ہیں، کم عمر کو. حضرت عمر یہ بتانا چاہتے تھے ان کی علمی حیثیت بہت ہے. تو حضرت عمر نے ایک سوال پوچھا سب سے کہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ والی صورت میں ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ تو کسی نے کہا اس میں یہ پیغام مل رہا ہے کہ مکہ فتح ہو جائے گا، کسی نے کہا اس میں خوشخبری مل رہی ہے کہ لوگ فوج در فوج داخل ہونے والے ہیں، کسی نے کہا اس میں استغفار کی فضیلت ہے. عبداللہ بن عباس سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ اس میں بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں. کیوں؟ نبی جو دنیا میں آئے تھے دین کو غالب کرنے کے لیے، تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا دین جب غالب ہو جائے تو اے نبی اب آپ توبہ استغفار میں لگ جائیے، مشن آپ کا کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ. تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہی، اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا کہ اس صورت کے نازل ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اور آپ نے بھی اس سے یہی سمجھا کہ جو ہے یہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، کیونکہ جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا وہ مشن کمپلیٹ ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے نا 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 10 ہجری میں آپ نے حج کیا ہے، حجۃ الوداع ہوا ہے، اور 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی یہ جو حجۃ الوداع ہوا ہے نا یہ تو ذی الحجہ میں 9 تاریخ کو، اور اگلے ہی سال ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو عبداللہ بن عباس نے اس وقت یہ سمجھ گئے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں. تو یہ بھی ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور اب جو ہے اگلی صورت ہے سورہ لہب. تو اب اس کے لیے ٹائم باقی نہیں بچا ہے، وہ انشاءاللہ ہم
وہ پھر ہم کل اس کی تفسیر پہلے بیان ہوگی سورہ لہب کی، اور اس کے بعد پھر ہم اگلی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.